آج کل افغان ڈائسپورا کے بہت سارے لوگ ہر شام کو سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان موجودہ سرحد ہے اس کو نہیں مانتے. یہ جو سرحد ہے یہ اٹک کے اوپر ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو اٹک تک کا علاقہ ہے وہ افغانستان کا علاقہ ہے اور وہاں پہ افغانستان کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو. اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسا حوالہ موجود ہے جو ہمیں یہ بتائیں کہ جو اٹک تک کا علاقہ ہے یہ افغانستان کا بارڈر تھا یا یہ علاقہ افغانستان اسی علاقے تک تھا. تو یہ ریفرنس نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ تاریخ کو کہاں سے شروع کریں. تاریخ کو کہیں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. چلے آسانی کے لیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں مغلز کے زمانے میں جب ہندوستان پہ مغلز کی حکومت تھی. اس وقت افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا. افغانستان کا جو موجودہ افغانستان کا علاقہ ہے وہ کچھ مغلز کے پاس تھا, کچھ ایرانیوں کے پاس تھا, کچھ ازبکوں کے خانیٹ کے پاس تھا. بعض علاقے جیسے کندہار پہ ایرانیوں اور مغلز کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. جو موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے وہ مغل سلطنت کا حصہ تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مغل کمزور ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے علاقے جانے لگے. ساتھ میں جو دوسری بڑی سلطنت تھی یعنی ایران وہ بھی کمزور ہونے لگے, ان کے ہاتھ سے بھی علاقے جانے لگے. تو ایک طاقت کا خلا پیدا ہو گیا اس علاقے میں. اس خلا میں احمد شاہ ابدالی آئے. انہوں نے حملے کیے ہندوستان پہ اور بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا اور انہوں نے ایک امپائر بنائی جس میں ایک ٹرائبل امپائر ٹرائبل کنفیڈریشن جس میں افغانستان کے موجودہ علاقے, پاکستان کا تقریباً سارا علاقہ اور اس کے علاوہ ہندوستان کی بھی کچھ علاقے, دلی تک انہوں نے حملے کیے. تو یہ انہوں نے ایک ٹرائبل سلطنت یا کنفیڈریشن بنائی. ٹرائبل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کوئی اپنا نظام نہیں دیا, ریاست کا نظام نہیں دیا جیسے شیر شاہ سوری نے دیا تھا اور وہ اس کو اور بھی ڈیولپ کر رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی, یا پھر مغلز کا نظام تھا, قانون تھا, اس طرح سے انہوں نے نہیں دیا. جو علاقے احمد شاہ ابدالی نے فتح کیے وہاں کے اپنے لوکل حکمران ہوتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے حکومت کرتے تھے. احمد شاہ ابدالی کو جب ہندوستان پہ حملوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے لشکر یہ دے دیتے تھے, یہ لوکل حکمران. تو بہرحال یہ ایک سیٹ اپ احمد شاہ ابدالی نے بنایا, یہ ان کی زندگی تک رہا. پھر جیسے ان کی وفات ہو گئی تو یہ سیٹ اپ گرنا شروع ہو گیا, علاقے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ کوئی باقاعدہ اس طرح سے ریاست بھی نہیں تھی, ایک ٹرائبل کنفیڈریشن تھی. لیکن ایک دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اب دوسرے اہم پلیئرز آ گئے تھے میدان میں, سیاسی پلیئرز, انگریز اور رنجیت سنگھ. تو بہت سارا علاقہ جو ہے دورانی سلطنت کا یا احمد شاہ ابدالی کی سلطنت کا وہ رنجیت سنگھ نے فتح کر لیا. اور پھر ایک جو چیز مجھے ایک نظر آئی ہے تاریخ میں وہ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت یہ احمد شاہ ابدالی کی سلطنت کے بہت سارے علاقے رنجیت سنگھ کے ہاتھ میں چلے گئے تھے. یہ معاہدہ جو ہے یہ 1833 کو 12 مارچ 1833 کو ہوا تھا. رنجیت سنگھ اور شاہ شجاع کے درمیان, جو کہ احمد شاہ ابدالی کا پوتا تھا. شاہ شجاع کا مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان میں ان کے مخالفین نے ان سے کابل, کندہار اور یہ علاقے لے لیے تھے. اس نے خود پناہ لی تھی ہندوستان میں انگریزوں کے پاس, لیکن اس کی خواہش تھی کہ یہ جو موجودہ افغانستان کے علاقے ہیں کابل, کندہار اور دوسرے علاقے, اس کو دوبارہ فتح کر لے. اس کے لیے انہوں نے مدد مانگی رنجیت سنگھ سے. تو مدد ان کو اس شرط پہ ملی کہ یہ معاہدہ کر لے, یہ 1833 کا 1833 کا معاہدہ کر لے. اور اس معاہدے میں کچھ علاقے, بلکہ کافی سارے علاقے انہوں نے چھوڑ دیے کہ رنجیت سنگھ کو کہ آپ یہ علاقے لے لیں اور میری مدد کریں کہ میں موجودہ افغانستان کے جو علاقے ہیں کابل, کندہار, غزنی وغیرہ ان کو فتح کر لوں.
ये जो मुआहदा था 1833 का, इसमें ये बात शुरू में तो ये रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच में हुआ था, लेकिन बाद में अंग्रेज भी इसमें आ गए, शामिल हो गए। 1838 1838 को अंग्रेज भी शामिल हो गए। मुआहदा वही रहा, लेकिन अब पार्टीज इसमें 2 की बजाय 3 हो गई। अच्छा, अब इस मुआहदे में जो इलाके दिए हैं, छोड़ दिए हैं शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह को, वो ये है। इस मुआहदे का पहला आर्टिकल वो ये कहता है कि शाह शुजाउल मुल्क वो अपनी तरफ से, अपने आला औलाद की तरफ से, अपने जाननिशीनों की तरफ से और सारे सद्दोज़हियों की तरफ से दस्तबरदार होता है इन इलाकों से, जिनके मैं अभी नाम ले रही हूँ। ये इलाके दरियाए सिंध के दाएं बाएं तरफ, लेफ्ट बैंक राइट बैंक दोनों तरफ, जिन पे महाराजा रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया है। तो ये इलाके कौन से हैं? कश्मीर, और कश्मीर का शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरब, हर तरफ का कश्मीर, और इसके साथ अटक का किला, चर्च, हजारा, खबील, अम्ब की रियासत, और उस रियासत पे जो इन्हिसार वाले इलाके हैं या जो डिपेंडेंट एरियाज है, लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस की तरफ वो वाले इलाके, राइट बैंक ऑफ इंडस की तरफ पेशावर, यूसुफ जई टेरिटरी, खटक टेरिटरी, हश्त नगर, मेहनी, कोहाट, हंगू, वो सारे इलाके जो पेशावर पे इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेंट है पेशावर पे, यहाँ तक कि दरे खैबर तक, ऑल द वे टू खैबर पास। बनु, वजीरी टेरिटरी, दोवड़, टांग, गोरिंग, कालाबाग, खुशालगढ़, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेरा इस्माइल खान, इसके ऊपर जो इन्हिसार वाले इलाके हैं या जो डिपेंड करते हैं इन पे, सांगड़, हेरान, दाजील, डेरा गाजी खान, कोट मिट्टन, उमरकोट, इसके साथ जो डिपेंडेंट वाले इलाके हैं, और सांगड़, हेरान, दिजाल, हाजीपुर, राजनपुर, तीनों केचेस, मानिकेरा और सारा के सारा मुल्तान। तो ये सारे इलाके इस मुआहदे में लिखा है कि शाह शुजाउल मुल्क, इनकी आला औलाद, इनके जाननिशीन, सारे सद्दोज़ई इनसे दस्तबरदार होते हैं। ये इलाके महाराजा रंजीत सिंह के हैं, कि नस्ल दर नस्ल है। यानी सिर्फ यही नहीं कि महाराजा रंजीत सिंह के जिंदगी तक है, बल्कि नस्ल दर नस्ल ये महाराजा रंजीत सिंह के है। तो ये आपको एक ऐसा मुआहदा मिलता है तारीख में, जिसमें ये जो अहमद शाह अब्दाली के सल्तनत के जो हिस्से थे, ये उनसे ले लिए गए। लेकिन और इसमें अटक तक का इलाका भी शामिल है। लेकिन इसमें सिर्फ अटक तक का इलाका तो शामिल नहीं है ना, इसमें तो और भी हैं, बहुत सारे इलाके हैं, सिंध के, पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं। तो अब अगर आपने दावा ही करना है तो अटक तक क्यों दावा कर रहे हैं आप? ये बाकियों की भी करें जो अटक तक के इलाके के साथ ही गए हैं, निकल गए हैं, तो सब पे आप दावा करें। मेरा ये ख्याल है, जब मैं इनके दावे को देखती हूँ और मैं तारीख को जो देखती हूँ, उससे जो बात मुझे साफ नजर आती है वो ये है कि कानूनी तौर पर, तारीखी तौर पर, इखलाकी तौर पर अफगानिस्तान को कोई जवाज नहीं है कि वो अटक तक के इलाके पे दावा करे। इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है अटक तक इलाका लेने का, और वो ये है कि पख्तूनख्वा में बगावत हो जाए। जो पख्तूनख्वा के लोग हैं वो खुद ही पाकिस्तान को तोड़ दें और अफगानिस्तान के साथ शामिल हो जाए। अब ये कैसे होगा? और वो इसी की तरफ उनकी फोकस है, बिल्कुल उस पहले दिन से जब पाकिस्तान बना उस वक्त से फोकस है। आप देखिए, जब पाकिस्तान बना, अक़वाम मुत्तहिदा में गया मेंबरशिप के लिए, तो वहाँ जो पहले से मौजूद मेंबर ममालिक थे, उनसे वोट लिया गया कि वो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में आने देते हैं, आज़ाद मुल्क मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सारे जो मौजूद ममालिक थे, सब ने पाकिस्तान को वेलकम कहा, उनको कहा आप अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बने। अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया, और जो इनकार करने के लिए जो नोट लिखा है पाकिस्तान ने, वो नोट तो जरा देखिए कि वो कैसा लिखा है। वो नोट मौजूद है यूनाइटेड नेशन की जो आर्काइव्स है, उसमें आपको मिल जाता है। उस नोट में उन्होंने लिखा है कि
یہ پاکستان کو ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے، یعنی جو ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا، کہ وہاں کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے، ریفرینڈم کیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ لوگ آزاد پختونستان بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ افغانستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہا کہ ان سے کہیں کہ افغانستان کے آزاد پختونستان چاہتے ہیں کہ نہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ جو نوٹ لکھا اعتراض کا افغانستان نے، اس میں جو بلوچستان کا پشتون علاقہ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف خیبر پختونخوا کا جو آج کا موجودہ علاقہ ہے اس کا ذکر کیا۔ تو ایسا کیوں کیا؟ میرے خیال میں ایسا اس لیے کیا کہ افغانستان کی ہمیشہ اس بات پہ نظر ہوتی ہے کہ کب کوئی مسئلہ بن جائے پاکستان کے پشتون علاقوں میں، یہ اس میں فوراً کود پڑتے ہیں اور اس سے پھر ناجائز فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ اس وقت اقوام متحدہ میں یہ نوٹ دیا، اور یہ نوٹ اس لیے دیا کہ اس وقت یہی مسئلہ تھا نا ادھر خیبر پختونخوا کے علاقے میں، کہ یہاں ڈاکٹر خان کی حکومت تھی، کانگریس پارٹی کی حکومت تھی، ریفرینڈم کی بات ہو رہی تھی، اور یہ ہو گیا تھا ریفرینڈم، اور اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، اور تیسرا یہ پشتونستان کا آپشن نہیں تھا، اور اس پہ بہت بحث ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی۔ پاچا خان کی قیادت میں یہ خدائی خدمتگار تھے، تو یہ ایشو ایک بنا ہوا تھا، اور اسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے پھر یہ اقوام متحدہ میں افغانستان نے ایسا نوٹ لکھ دیا۔ بلوچستان کے پشتون علاقوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس لیے ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ بس اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب پاکستان کے جو پختون ہیں اور پاکستان کی ریاست کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، تو پھر اس مسئلے کو وہ پاکستان کے پشتون اور پاکستان کی ریاست کے بیچ کا مسئلہ رہنے ہی نہیں دیتے، اس میں وہ فوراً ٹانگ گڑاتے ہیں اور اس کو ایک آزادی کی تحریک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹی کا، شناخت کا اور ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے اوور دا ڈیکیڈز جب سے پاکستان بنا ہے یہی سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو اس کی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔ ابھی لیٹسٹ پی ٹی ایم ہے، پی ٹی ایم کے بارے میں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے بالکل اسی طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح پاکستان نے افغان مجاہدین کو استعمال کر کے افغانستان میں شر پھیلایا، یعنی جب روسیوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تو پاکستان نے افغان مجاہدین کی مدد کی اور افغانستان میں شر پھیلایا، تو اس کا بدلہ ہم پی ٹی ایم کے تھرو پاکستان سے لیں گے۔ یہ بات اب ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ اس وقت پاکستان ہی وہ واحد ملک تھا جو شر پھیلا رہا تھا افغانستان میں، باقی دنیا کا کوئی ملک اور نہیں آیا تھا۔ لیکن بہرحال تو پی ٹی ایم کو یہ ایسے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پی ٹی ایم بھی اب ان کی زبان میں بات کرنے لگی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے لوگ آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر نجیب جو کہ افغانستان کے صدر تھے اور قتل ہوئے، کہتے ہیں ان کا بدلہ ہم افغانستان سے، پاکستان سے لیں گے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں جتنا بھی تشدد ہو رہا ہے، جتنے قتل ہو رہے ہیں، سب کا ذمہ دار پاکستان ہے اور سب کا حساب کتاب پاکستان سے لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان میں جو پاکستان مخالف ہیں ان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ پاکستان سے نفرت، پنجاب سے نفرت کا ہوتا ہے، تو وہ والا بیانیہ بھی ان کے اس میں آتا ہے، ان کے بیانیے میں آتا ہے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ پھر ابھی کچھ دنوں پہلے جو پشاور میں جلسہ ہوا پی ٹی ایم کا، تو پشاور کے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور میرا خیال ہے یہی حال رہا تو یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اور علاقوں میں بھی ان کا ایسا ہی حال ہوگا۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، اس لیے کہ پی ٹی ایم ہماری بہت اچھی تحریک تھی، جو کہ وہ لوگ جو بے گناہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں جن کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا وار اور ٹیرر نے، اور جن کو ہماری ریاست بالکل بھول گئی، جس کو پاکستان کے سب لوگ بالکل بھول گئے، جیسے کہ نہ یہ جنگ ہوئی ہو، نہ وہاں قتل ہوئے ہو، نہ کوئی نقصان ہوا ہو، ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں تھی۔ پی ٹی ایم ان کی آواز بنی ہے، اور انہوں نے بہت بہادری سے ڈائریکٹ پاکستان آرمی کو خطاب کیا ہے، کیونکہ یہ جنگ پاکستان آرمی نے چلائی تھی،
اور یہ ہے کہ انہوں نے، اور اس سے جتنا نقصان ہوا ہے تو جو متاثرین ہیں اس جنگ کے، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان آرمی سے کہیں کہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی دکھائیں نا اس جنگ کی. اور یہ پاکستان میں کسی کی بھی جرت نہیں ہو رہی تھی، کسی سیاسی پارٹی کی بھی جرت نہیں ہو رہی تھی. یہ جرت صرف پی ٹی ایم نے کی ہے. بہت اچھا زبردست کام کیا ہے، اور ان کی وجہ سے بہت سارے جو جنگ کے متاثرین، بے گناہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، تکلیف سے گزرے ہیں، ان کے حقوق پہ کچھ عمل درآمد کی طرف بات بڑھنے کی امید ہو رہی تھی. وہ امید اب یہ جو جس طرح کے یہ افغانستان کی زبان میں بولنے لگے، تو اس سے وہ امید جو ہے وہ امید ڈیمینش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں ابھی یہ امید کرتی ہوں کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ واپس اپنے ٹریک پہ آ جائے گی، اور اپنے آپ کو افغانستان میں جو پراکسی جنگ ہو رہی ہے، جس میں بہت ساری غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں، جس میں ہماری والے بھی شامل ہیں، اس پراکسی جنگ کا خود کو حصہ نہیں بننے دے گی. لیکن یہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی ریاست پہ رائٹ کلیمز کریں گی، اس کو چیلنج کرے گی کہ یہ لوگ ہیں، یہ شہری ہیں آپ کے، ان کو نقصان ہوا ہے، ان کے نقصانات کا ازالہ کریں گی.